ہاں تو ریکارڈنگ لگا لینا بیٹے. ریکارڈنگ سٹارٹ ہوگی سر. جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم عیسیٰ نصر کی دوسری کہانی جس کے مصنف کا نام ہے میاں بشیر احمد اور کہانی کا عنوان ہے تشکیل پاکستان، وہ پڑھیں گے. ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے 150 سال بعد تک قائم رہی، لیکن دراصل حکومت اور امراء دونوں کی طاقت اور سطوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی. سطوت شان و شوکت. 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی. تنزل، زوال. چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے، لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیاء اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا. احیاء کسی چیز کو اثر نو زندہ کرنا. شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی، لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی اور مذموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا. مذموم بری معاشرتی برائیاں. سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مصلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، جنہوں نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی و معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی. یہ عزیز طلبہ ذرا یاد رکھنا، یہ سید احمد بریلوی اور سر سید احمد خان یہ دو علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں. اکثر بچے جو ہیں گڑبڑ کر دیتے ہیں. یہ سید احمد بریلوی وہی ہیں جو بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے، وہ ہے. اسی سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی، جس کے آخر میں 7000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور سید احمد نے ایک نظام میں حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے. لیکن بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے، آخرکار مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان کا رہنما 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ میں شہید ہوا. یعنی مسلمانوں کی مسائی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئیں. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا اور ان کے اصلاحی کام کو ان کے بعض مذہبی جانشینوں نے جاری رکھا. سر سید احمد خان مراد ہیں. سر سید بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے اور ان کی حقیقت مند تھے. اس زمانے میں بہار میں مسلمانوں میں فیضی تحریک اٹھی، جس کا مقصد غریب مسلمانوں کی ناگفتہ بے حالت کی اصلاح اور ان کی امداد تھا. ناگفتہ بے جو بیان کرنے کے قابل نہ ہو، یعنی کہ بہت بری حالت. 1857 میں مسلمانوں کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل گئی. انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے درپے تھی، ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کا زوال چاہتے تھے، مسلمانوں کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. بتدریج مسلمانوں کے زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے، اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے اور 1837 میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی. 1857 کے بعد ان پر عطاب اور دباؤ بڑھتا گیا. اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے. ادھر مسلمانوں کے بے رخی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا. اس ناگفتہ بے حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا، جس نے اپنی مایوس اور پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا. یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے. یہ انہی کی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئی. گرچہ ملک چلا گیا لیکن قوم جو ہے وہ جاگ اٹھی. ان کو پتہ چل گیا کہ کون ہمارا ساتھی ہے، کون دشمن ہے. سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا. قدامت پسند پرانے خیالات کا، اعتقادات کا مالک.
اور ہزار دقتوں سے ان کو نئے علوم کے حصول حاصل کرنا اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا۔ اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجرا سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ میں یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا۔ یہ لفظ آیا رسالہ تہذیب الاخلاق۔ سر سید احمد خان ایک دفعہ انگلستان تشریف لے گئے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ دو رسالے دیکھے، ایک کا نام تھا اسپیکٹیٹر اور دوسرے کا نام تھا ٹیٹلر۔ تو ان رسالوں میں برطانیہ کی جو تہذیب تھی اور ان میں جو کمی بیشی تھی، جو اونچ نیچ تھی، جو نشیب و فراز ہوتا تھا، یا مختصراً یہ کہ جو برائیاں ہوتی تھی ان کو ہلکے پھلکے انداز میں، مزاحیہ انداز میں بیان کر کے معاشرے سے اس کا خاتمہ چاہتے تھے۔ تو سر سید احمد خان کو ان دونوں رسالوں کا وہ انداز، جس طرح اکبر الہ آبادی نے ہماری کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو ہلکے پھلکے انداز میں، مزاح کے رنگ میں پیش کیا ہے اپنی شاعری میں، تو اسی طرح سر سید کو وہ رسالوں کا انداز بڑا پسند ہے اور اسی وقت ارادہ کر لیا کہ جب میں وطن واپس جاؤں گا تو اسی طرز پر ایک رسالہ شروع کروں گا، اور وہ رسالہ انہوں نے شروع کیا تھا تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق میں جو معاشرتی برائیاں تھیں ان کو ہلکے پھلکے انداز میں، مزاح کے رنگ میں پیش کر کے لوگوں کی تربیت کی جاتی تھی۔ یہ تہذیب الاخلاق وہ رسالہ تھا۔ جی، کہ ان کی تعلیمی مساعی 1877 میں تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا، جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا۔ 1884 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلان پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت پہنچی، ثابت قدمی ملی، طاقت پہنچی۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے۔ ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جس ادارے کو خلوص کے ساتھ قائم کیا جائے وہ تا دیر بلکہ تا حیات قائم رہتا ہے، زندگی بھر قائم رہتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ آج بھی قائم ہے، اس میں کئی سکول، کئی کالجز اور اس میں یتیم خانہ بنا ہوا ہے، کئی مطلب ہے سسٹم وہاں پر چل رہے ہیں، تو یہ انہی کا قائم کرتا تھا۔ جی، 1886 میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہو کر مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونکنے کا باعث ہوئے۔ 1867 میں بنارس کے بعد ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے، یعنی اردو کا خاتمہ کیا جائے اور بھاشا زبان یہ دہلی اور اس کے آس پاس کی ایک مقامی بولی تھی برج بھاشا، اس کو رائج کیا جائے۔ سر سید کہتے تھے یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گے۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑی۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا کیونکہ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا کہ اس سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم نقصان پہنچے گا۔ اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موضوع نہیں۔ یہ امر قابل غور ہے کہ سر سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو توجہ دلائی کہ غدر کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو ملک کی سیاسی کونسلوں میں شامل نہ کیا گیا۔ پھر 1878 میں جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے تقریریں کی۔ 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔
تو یہاں پہ ایک اور رسالے کا ذکر آیا ہے، اسباب بغاوت ہند۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1857 کی جو ناکام جنگ آزادی تھی، اس میں چونکہ ساری قومیں شامل تھے، ہندو بھی شامل تھے، سکھ بھی، مسلمان بھی، لیکن جب وہ جنگ آزادی ناکام ہو گئی تو ہندوؤں نے اور سکھوں نے، باقی ساری قوموں نے بڑی کامیابی کے ساتھ سارا جو ہے ملبہ وہ مسلمانوں پر ڈال دیا کہ یہ جنگ آزادی مسلمانوں نے ہی لڑی ہے اور مسلمانوں نے ہی ہمیں اس بات پر اکسایا اور سارا قصور مسلمانوں کا ہے۔ تو یوں ہوا کیا کہ انگریز جو تھے وہ مسلمانوں کو اس کا سبب سمجھ کر مسلمانوں پہ انہوں نے سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے، طرح طرح سے مسلمانوں کو تنگ کیا جانا لگا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو جینا جو ہے وہ مشکل ہو گیا۔ تو اس دوران سر سید نے محسوس کیا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اگرچہ ساری قوم میں ہندو بھی شامل تھے، سکھ بھی شامل تھے، اور یہ سارا قصور جو ہے مسلمانوں پہ ڈال کر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو سر سید احمد خان نے فوراً ارادہ کیا اور رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر انگریزوں کو یہ یقین دلایا، یہ باور کروایا کہ صرف مسلمان قصوروار نہیں ہیں اس ناکام جنگ آزادی کے، بلکہ یہ ساری قومیں شامل تھیں، تو پھر مسلمانوں پر ہی اتنا عطاب جو ہے، اتنا ظلم جو ہے کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو سر سید کا یہ بھی تہذیب الاخلاق کی طرح بہت بڑا کارنامہ تھا۔ جی، تو آگے وہ کہہ رہا ہے کہ جب 1898 میں سر سید جب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے تو وہ اپنی قوم کو جو گہرے خواب میں وہ قوم جو سوئی ہوئی تھی اس سے جگا چکے تھے۔ سر سید کے بعد ان کے رفقا نے، ان کے ساتھیوں نے ان کا شاندار کام جاری رکھا۔ محسن الملک، وقار الملک، حالی، نذیر احمد، ذکاء اللہ، شبلی وغیرہ نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دی۔ محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ وقار الملک ایک سیاسی جماعت کی تشکیل میں معاون ہوئے۔ حالی کی مسدس نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ جی عزیز طلبہ، ثاقب حالی کی مسدس کا ذکر آیا تو عزیز طلبہ، حالی نے جو مسدس لکھا اس کے بارے میں سر سید احمد خان، یہ تحریک جو تھی سر سید احمد خان نے ہی دلوائی تھی حالی کو، اور سر سید احمد خان یہ کہتے تھے اتنا بڑا کام کیا مسدس نے مسلمانوں کو جگانے میں۔ وہ مسلمان جو خواب گرام میں تھے، خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، کہ سر سید کہا کرتے تھے کہ روز حشر جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ سر سید میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، کیا وہاں پر نیک کام کر کے آئے ہو، تو میں کہوں گا مولا اور تو کچھ نہیں کر پایا، حالی سے مسدس لکھوا آیا ہو۔ یعنی کہ مسدس نے اتنا بڑا کام کیا۔ مسلمان جو تھے وہ کام کرنے، وہی مسلمان جو نکم میں ہو چکے تھے، نکارہ ہو چکے تھے، مذہب سے بیگانہ ہو چکے تھے، تو انہوں نے مذہب انہیں جان سے بھی پیارا ہو گیا، عمل کرنے لگے، کوشش کرنے لگے، یعنی کہ ایک نئی زندگی کی جو لہر ہے مسدس نے ان میں دوڑا دی۔ شبلی نے اسلامی تاریخ کی انی میں انہیں اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرما دیا۔ امیر علی نے اپنی انگریزی تصانیف سے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحریکات شروع ہو گئیں۔ اختلافات ضرور رونما ہوئے، لیکن ایک حد تک یہ نئی زندگی کا نشان تھے۔ سر سید، امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا تھا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا، لیکن اس جدید علم الکلام کے رد عمل کے طور پر بعض اور مذہبی مسائل بروئے کار آئیں۔ شبلی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا، ادارہ تھا۔ دیوبند میں علماء نے قدیم طرز کی درسگاہ بنا کر ملک میں قدیم اسلامی علوم کے چراغ روشن کیے۔ ان مسائل کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سے بیگانگی بہت حد تک کم ہو گئی اور مغرب کی ذہنی غلامی سے نجات ملی، لیکن ساتھ ہی
ایک ایسی فضا بھی پیدا ہو گئی جس میں اپنی ہر چیز اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی، اس کی اصلاح ضروری ہو گئی۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے آ کر اسلامی اور مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی و اجتماعی نشو و نما ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ اس ارتقاء میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے۔ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا۔ اول توحید، جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خوف و مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے، نیز توحید الہی توحید انسانی میں پرتو فگن ہوتی ہے، اس کا سایہ ہوتا ہے۔ دوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید۔ سوم قرآن کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی۔ چہارم رجائیت، یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرت کی راہ اختیار کرنا۔ اقبال نے سچے مومن کی یوں تعریف کی ہے: ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی یان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ سادہ سا ترجمہ ضروری ہے عزیز طلبہ آپ کے لوگوں کے لیے۔ اقبال فرماتے ہیں ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی یان۔ مومن جو ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، ہر لمحہ اس کی شان، عزت اور توقیر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، چاہے وہ گفتگو کرے چاہے اس کا کردار ہو، ہر حالت میں جو اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتا ہے اسی طرح وہ کام کرتا ہے، یعنی کہ اس کے کردار سے، گفتار سے اللہ والے کی دلیل نظر آتی ہے۔ وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نیک بندہ ہے، اللہ والا ہے۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 خوبیاں ہیں۔ قہار میں نے غصے والا، غفار میں نے معاف کرنے والا، قدوس پاک، جبروت عزت والا، توقیر والا، جبر والا، شان و شوکت والا۔ یعنی کہ یہ 4 اقبال کہتے ہیں کہ ایک سچا مومن جو ہے اس کو غفاری ہونا، قہاری ہونا، قدوسی ہونا، جبروت ہونا یہ ضروری ہے، اور یہ 4 عناصر ملیں تو ایک پکا سچا مومن بنتا ہے، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم۔ مومن جو ہے جب اس پہ نگاہ دوڑائی جائے تو وہ ایسی شبنم کی طرح ہو کہ اس کو دیکھیں تو دل میں ٹھنڈک پڑ جائے، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ اور مومن جو ہے وہ دریاؤں کے لیے، بے نام چیزوں کے لیے اور کفار کے لیے جو ہے وہ ایک طوفان ثابت ہوتا ہے۔ اقبال نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر جگایا اور اکسایا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، کہ اے لوگوں جو چلتے رہے، کام کام اور کام کرتے رہے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو رک گئے خواب خرگوش کا شکار ہو گئے، خرگوش کی طرح ٹھہر گئے وہ ناکام ہو گئے۔ جو یہ سوچتے رہے کہ چلے تھوڑا سا کام ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، خیر ہے امتحان ابھی دور ہیں کر لیں گے، لیکن جو انہوں نے ثابت قدمی سے قدم اٹھایا، محنت کرتے رہے، پڑھتے رہے، چلتے رہے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو سوچتے رہے وہ جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ بڑا چھوٹی بیر میں اقبال کا یہ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ اپنے رہنماؤں کی پکار سن کر مسلمان قوم ترقی کی راہ پر کچھ چلنے تو لگی، لیکن جب جا ٹھوکریں کھاتے ہوئے معاشی حیثیت سے وہ اپنے ہمسایوں سے کہیں پیچھے رہی، تعلیمی حیثیت سے وہ ضرور کچھ پڑھی لیکن پھر بھی پسماندہ رہی۔ البتہ اپنی قومی زبان و ادب کو اس نے باوجود اپنے انحطاط کے خوب چمکایا۔ اردو علم و ادب اور صحافت کو ترقی ہوئی اور ملک میں جا بجا اردو کی علمی و ادبی انجمنیں قائم ہوئیں۔ علی گڑھ کالج 1920 میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا، اور من جملہ حیدرآباد دکن کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا۔ متمدن زندگی کے اکثر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے، لیکن یہ بات اب ان پر اور دوسروں پر ظاہر ہوگی کہ جب بھی اور
جہاں بھی وہ بڑھنے کی کوشش کریں وہ دوسروں سے ہٹے نہیں رہتے، پیچھے نہیں رہتے۔ البتہ باوجود ان سب ترقیوں کے یہ امر ازہر من الشمس تھا، ازہر من الشمس سورج کی طرح واضح بات کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط و متحد نہ ہوگی اس کی ساری روایات اکارت جائیں گی، تباہ و برباد ہو جائیں گی اور اس کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ مسلمان ہند کی جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد وہ سر سید نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا، لیکن بالعموم ان کی قومی سیاست یہی تھی کہ مسلمان ملک کی سیاست سے الگ تھلگ رہیں اور پہلے مغربی علوم کے حصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست اور مضبوط کر لیں۔ مگر 20ویں صدی کے شروع سے ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں صورتحال دگرگوں ہونے لگی، خراب ہونے لگی۔ جاپان کی فتح سے ہندوؤں میں جذبہ قومیت ابھرا اور انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف 1905 میں ایک زبردست تحریک شروع کی۔ علاوہ ازیں اردو ہندی جھگڑے کے سلسلے میں یوپی حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کو اس نیم سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حکمن روک دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے تمدنی و سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں۔ یوں دسمبر 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی اور 1909 کی اصلاحات میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا اہم حق حاصل کیا۔ پھر تقسیم بنگال کی تنسیق 1911 اور جنگ بلکان و طرابلس 1912 سے جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے قومی اور بین الاقوامی حقوق حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہ سکتے تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا، اپنی گورنمنٹ۔ 1913 اور کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا۔ جنگ عظیم اول نے ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا کی اور کانگریس اور لیگ میں میثاق لکھنؤ کا مشہور معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہندوستان کو بتدریج خود اختیاری حکومت دی جائے گی۔ لیکن جنگ کا ختم ہونا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی۔ یہ 1919 کا واقعہ ہے۔ اور ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بکھرے کرنے کی سازش کی۔ اس پر گاندھی نے علی برادران کی مدد سے عدم تعاون کی زبردست تحریک شروع کی۔ یہ 1920 میں علی برادران مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اس تحریک کا ختم ہونا تھا کہ دوسرے ہندو لیڈروں نے شدی اور سنگھٹن کی اشتعال انگیز کارروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات کو قطعاً خراب کر دیا۔ اس زمانے میں مسلمان لیڈر غفلت کی نیند سوئے رہے، لیکن سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ کی مسلم کش تجاویز پر وہ اپنے خواب سے چونکے۔ 1928 کا یہ واقعہ ہے اور آل انڈیا مسلم کانفرنس میں جمع کر انہوں نے ایک متحدہ سیاسی مطالبہ جو مسٹر جناح کے 14 نکات سے مطابقت رکھتا تھا دنیا کے سامنے پیش کیا۔ 1929 ادھر کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر کے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی۔ 1930 اس دوران میں لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد ہوا 1930 تا 1932 اور برطانوی حکومت نے اپنا فرقہ وارانہ فیصلہ سنایا، لیکن ہندو لیڈروں کی ہٹ دھرمی کے باعث ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا۔ 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا، جس کی روح سے مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے پایا۔ 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس پہلے 6 اور پھر 2 اور صوبوں میں حکومت کرنے لگی، جس سے اس کا سر پھر گیا اور اس نے مسلم لیگ سے منہ پھیر کر مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے ملیا میٹ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ چنانچہ کانگریسی حکومتوں نے اردو کو مٹایا، ہندی کو ابھارا اور ہندوانہ تمدن کے دیگر اداروں اور نشانات کو فروغ دے کر ہندوستانی مسلمانوں کی جداگانہ ہستی کو ہندوؤں میں مدغم کرنے میں 20 اعلانیہ و خفیہ مساعی کی۔ اصل میں ہندو جو تھے وہ اردو کو مسلمانوں کی زبان سمجھتے تھے اور ہندی جو اور سنسکرت جو ہے اس کو وہ ہندوؤں کی زبان کہتے، اس وجہ سے اردو کو بھی بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بے حد نازک وقت تھا۔ مسلمانوں میں کہنے کو کئی سیاسی جماعتیں تھیں۔ مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی، کبھی جاگتی کبھی سوتی رہی۔ اس کے بعد 1919 کے ہنگامہ خیز سال میں جمعیت العلماء بنی۔
1929 میں خدائی خدمتکار اور مجلس احرار کا قیام عمل میں آیا اور اسی سال میں نیشنلسٹ مسلمانوں نے بھی اپنی ایک کانفرنس منعقد کی۔ 1937 میں جب کانگریس پر سر اقتدار آئی اور اس نے مسلمانوں کی قومی ہستی کو ختم کرنا چاہا تو سوال پیدا ہوا کہ مسلمان اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اس خطرناک وقت میں مسلم لیگ کی قیادت جس زبردست شخصیت کے ہاتھ میں تھی، اس نے کانگریس کے چیلنج کو دلیری سے قبول کیا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے جو ایک طرف سیاسی بات چیت میں انگریزی حکومت اور کانگریس لیڈروں کے ساتھ پورے اترے اور دوسری طرف اپنی لاجواب شخصیت کے بل پر ایک پراگندہ اقلیت کو ایک مستقل قوم بنانے میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ پراگندہ بکھری ہوئی، اقلیت تھوڑی تعداد ہونا، کم ہونا۔ اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخ بیداری کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ چنانچہ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے لاہور میں پاکستان کی قرارداد منظور کی، یعنی مسلمان ہند کے لیے ہندوستان کے ایک حصے میں ایک خود مختار حکومت اور ایک جداگانہ آزاد وطن کے قیام کا شاندار منصوبہ باندھا۔ اس سے مسلمان قوم زندگی کی ایک برقی رو دوڑ گئی۔ اب وہ محض تحفظات و مراد کی سائل نہ رہی بلکہ ایک علیحدہ مستقل آزاد قومیت کی دعوے دار بن گئی، جس کی اپنی ایک جدا حکومت ہو، ایک اپنی جدا تہذیب اور ایک اپنا جدا گانا وطن۔ پاکستان کی تجویز کے بعد اس منصوبے کو تفصیل سے مکمل کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ 1944 میں معاشی مسئلے پر غور کرنے کے لیے ایک تعمیری کمیٹی وضع کی گئی، تعلیمی مسئلے کے لیے ایک تعلیمی کمیٹی بنی اور دیگر مسائل کے لیے مصنفین کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ 1944 میں پنجاب میں مسلم لیگ اور یونینسٹ وزارت میں جھگڑا پیدا ہوا اور بمبئی میں، جس کو آج کل ممبئی کہا جاتا ہے، گاندھی اور جناح کی ملاقات ہوئی مگر ناکام رہی۔ 1945 میں شملہ کانفرنس میں کانگریس اور لیگ کو پھر اکٹھا بلایا گیا مگر کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ آخر حکومت ہند نے نئے انتخابات کا اعلان کیا اور کہا کہ برطانوی مزدور حکومت کے پیش نظر ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دینا ہے۔ برطانوی مزدور حکومت، یہ لیبر پارٹی کی حکومت کی بات ہو رہی ہے۔ نئے انتخابات میں جو 1945-46 کے موسم سرما و بہار میں ہوئے، ہندوؤں میں کانگریس اور مسلمانوں میں مسلم لیگ پورے طور پر کامیاب ہو گئے۔ اتنے میں برطانوی حکومت نے 1946 میں پہلے ایک وفد کو اور پھر ایک وزارتی مشن کو ہندوستان بھیجا تاکہ یہاں کی سیاسی گتھی کو سلجھائے۔ مشن نے ہندوستان کی حکومت کے لیے ایک نئی اسکیم پیش کی، لیکن مشن کی کانگریس نواز پالیسی سے ناراض ہو کر مسلم لیگ نے اس اسکیم کو ٹھکرا دیا اور گو آخرکار وہ بھی مرکز کی عارضی حکومت میں شریک ہو گئے۔ لیکن ادھر نہ صرف کانگریس اور لیگ میں اس بات پر اختلافات رونما ہوئے بلکہ ملک بھر میں جا بجا ہندو مسلمانوں میں شدید فرقہ وارانہ مناقشات اور فسادات برپا ہو گئے، مناقشات، جھگڑے۔ کانگریس نے مسلم لیگ سے باعزت سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی حکومت نے پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ کسی ایسے دستور کو ملک میں نافذ نہیں کرے گی جس پر دونوں بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہو، اور پھر فروری 1947 میں یہ فیصلہ کیا کہ برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گا۔ جنوری 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ کی ایک زبردست تحریک اٹھی جس میں مردوں اور عورتوں نے یکساں حصہ لیا اور جو صرف ایک ماہ جاری رہ کر بہت نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ برطانوی حکومت اس سے متاثر ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ اسلامیہ نے ہند کے مقامی مطالبے کو اب دیر تک مرز التوا میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ادھر پاکستان کے مخالفین نے ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع کر دیا جو آخر سال تک جاری رہا اور جس کے ضمن میں ایک منظم سازش کے تحت 8-10 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو بے رحمی سے تحقیق کر دیا گیا۔ اسی دوران میں برطانیہ میں 3 جون کو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے متعلق اپنا نیا منصوبہ شائع کیا جس کے مطابق 15 اگست 1947 کو دونوں ملکوں میں 2 علیحدہ خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں۔ یوں اسلامی ہند کے 10 کروڑ فرزندان توحید کی تنظیم اور قربانیاں پھل لائیں اور مشرقی و مغربی ہند میں مشرقی و مغربی پاکستان کی بنیاد پڑی۔ پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے بر عظیم اور ایشیا میں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ایسا قوت آفرین تغیر رونما ہو گیا ہے جس کے غیر معمولی نتائج کا دنیا ابھی صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتی۔ ادھر جی بیٹا بس صرف 2 منٹ کی رہ گئی ہے۔ ادھر یہ امر
पाकिस्तान की मिलत इस्लामी पर रोज बरोज वाज़ह हो रहा है कि अगर उसे अपनी और दुनिया की तरफ अपना इस्लामी और इंसानी फर्ज अदा करना है तो पाकिस्तान की हुकूमत लाजमी तौर पर इस्लामी जमहूरियत के तरक्की परवर असूलों पर कायम होगी, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों से मुसावी सलूक किया जाएगा, जिसमें बड़े बड़े सरमायादारों के लिए जगह ना होगी, बल्कि जिसमें गरीबों और कारकुनों का खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा, जिसमें औरत के हकूक और उसकी शख्सियत महफूज होगी, जिसमें दौलत इधर तमाम लोगों में मुनासिब तौर पर तकसीम होकर और उधर बैतुल माल में जमा होकर अवाम उन्नास का मेयार जिंदगी बढ़ाने के काम आएगा। मुसलमानों का नस्ब इस्लाम है, वो इस्लाम नहीं जिसका डंका मुतलकुल अनान बादशाहों और खुदगर्ज उमरा ने बजाया, बल्कि वो इस्लाम जिसका हमल कुरान है, जिसने सिर्फ अनदेखे खुदा के आगे सर झुकाना सिखाया, वो इस्लाम जिसका नमूना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के अहद में मुसलमानों की जिंदगियों में नजर आता है। वो सच्चाई, वो दलेरी, वो खुद एतमादी, वो इंकसार व अमन पसंदी, वो मेहनत व मुसाबात, वो सब्र तकवा, वो मुस्लिम व गैर मुस्लिम सब की खिदमत, सब के हकूक का तहफ़्फ़ुज़, सबसे रवादारी और मोहब्बत, यह पाकिस्तान के मुसलमानों का नस्बुलैन हमारे कौमी शहर ने अपनी कौम के हर फर्द पर खूब रोशन कर दिया है। परे है चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, परे है चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राहों वो कारवां तू है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी का काशिफ साकिब। जी सर।